تو پھر سوال ہی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ خود نبی کے زمانے میں صحابہ نے بھینس کا سوال نہیں کیا، نبی کے زمانے میں چائے کا سوال نہیں کیا، نبی کے زمانے میں چنے کی دال کا سوال نہیں کیا، کیونکہ اس وقت احساس ضرورت ہی پیدا نہیں ہوا۔ جب احساس ضرورت پیدا نہیں ہوا تو نبی سے انہوں نے سوال نہیں کیا، لیکن فقہا کے زمانے میں آ کر جب اس کا سوال پیدا ہوا تو احساس ضرورت پیدا ہوئی، احساس ضرورت کے تحت انہوں نے سوال کیا۔ جب سوال کیا تو فقہا نے تگ و دو کی، کوشش کی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عرق ریزی کی، کتابیں کھنگالی، کتاب و سنت کے علوم کے اندر غوطے لگائے، تو انہوں نے ایک قاعدہ مستنبط کر دیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی جانور جو جگالی کرتا ہو وہ حلال ہے۔ اس ایک قاعدے نے دنیا کے سارے جانوروں کا حکم بتا دیا۔ دنیا کا کوئی بھی جانور اٹھا کے اگر جگالی کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر ظاہری مشابہت کو آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں جی بھینس اس لیے حلال ہے کہ اس کے کھور ہوتے ہیں، وہ چیرے ہوئے کھور ہوتے ہیں، اس لیے حلال ہے کہ وہ گائے کی طرح لگتی ہے، گائے پر قیاس کر کے ہم نے حلال کر لیا، لیکن قیاس کے لیے علت چاہیے۔ علت کیا ہے؟ علت آپ یہ پیش کریں کہ اس کے بھی چونکہ کھور ہوتے ہیں اور چیرے ہوئے کھور ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے بھی کھور ہوتے ہیں، لہٰذا حلال۔ تو چیرے ہوئے کھور تو خنزیرنی کے بھی ہوتے ہیں، خنزیرنی جو ہے مؤنث مادہ خنزیر، اس کے بھی چیرے ہوئے کھور ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی حلال ہو گئی؟ تو معلوم ہے کہ آپ اس طرح جب تک علت صحیح نہیں نکالیں گے آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ دیکھو احساس ضرورت کے تحت فقہا پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیز القاء کر دی کہ جو بھی جانور دنیا کے اندر جگالی کرتا ہے وہ جگالی والا جانور حلال ہے۔ اور جگالی آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ چارہ کھانے کے بعد اب وہ اندر سے لا کے اس کو دوبارہ کھاتا ہے، جانور کھاتا رہتا ہے، اندر پہلے سٹور کر لیتا ہے گھاس کو، اب اس کو لا کے کھاتا رہتا ہے، یہ جگالی۔ تو بھینس جگالی کرتی ہے حلال، گائے جگالی کرتی ہے حلال، بکری جگالی کرتی ہے حلال، ہرن جگالی کرتی ہے حلال۔ گویا کہ دنیا کی ہر وہ حلال جانور جو جگالی کرتا ہے اس کا حکم آپ کو پتہ چل گیا۔ تو یہ احساس ضرورت، تو دینی معاملات کے اندر بھی محرک احساس ضرورت ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی محرک احساس ضرورت ہے۔ احساس ضرورت کے بغیر آج کا سائنسدان ترقی نہیں کر سکتا۔ آج اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ چاند پر انسان پہنچ چکا ہے، آپ دیکھتے اس کے باوجود ترقی ہو رہی ہے۔ کھاتا انسان پہلے بھی تھا، مٹی کے پیالے میں پانی پہلے بھی پیتا تھا، لیکن آج آپ پانی پینے کے لیے پیالہ ڈھونڈیں تو سینکڑوں قسم کے آپ خورے نظر آتے ہیں، کہیں گلاس نظر آتے ہیں، کہیں کپ نظر آتے ہیں، کہیں شیشے کے نظر آتے ہیں، کہیں کرسٹل کے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ ایک پانی پینے کے پیالے، اس میں اتنی ورائٹی ہو گئی ہے، اتنی ورائٹی ہو گئی کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کھاتا پہلے بھی تھا کہ ایک رکابی کے اندر کھانا رکھ کے کھاتا تھا، لیکن رکابی اور پلیٹوں کی اتنی ورائٹی مارکیٹ میں ملتی ہے، آپ اگر مارکیٹ میں جائیں، آپ کراکری کا سیٹ پسند کرنے میں 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، میں یہ پسند کروں یا میں یہ پسند کروں یا یہ میں پسند کر دوں۔ حالانکہ کھانا ہے، پہلے بھی انسان کھا لیتا تھا، ہاتھ پہ رکھ کے بھی کھا سکتا ہے، لیکن احساس ضرورت، تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ احساس ضرورت بڑھتا رہا تو یہ انسان نئی چیزیں بناتا رہا، اور آج تک انسان نئی چیزیں بنا رہا ہے۔ مٹھائیوں کی شکل و صورت نئی شکل کی، کھانے پینے کی ورائٹی، پہننے اوڑھنے کی ورائٹی، مکانوں کی ورائٹی۔ یہ مکان اب ایک کوٹھے کی شکل کا نہیں بلکہ طرح طرح کے ڈیزائن کے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں، طرح طرح کے ڈیزائن کے گھر بن رہے ہیں، طرح طرح کے خوبصورت محل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ یہ احساس ضرورت کہتا ہے، یہ انسان نئی ترقیات کر رہا ہے، نئی انجینئرنگ کر کے چیزیں ایجاد کر رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دین کی ترقی ہو یا دنیا کی ترقی ہو، یہ احساس ضرورت کے تحت تعین ہوتا ہے۔